بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویئرز، میں ہوں سحر علی قریشی اور آپ موجود ہیں اس وقت میرے آفیشیل یوٹیوب چینل دا ناولز ورلڈ پر۔ آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے میں یہاں پر ویلکم کرتی ہوں۔ امید ہے آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ کافی دنوں سے میں یہ سوچ رہی تھی کہ کیوں نہ میں اس ناول کو آپ کو آڈیو وائس میں پڑھ کر سناؤں۔ امید ہے آپ کو یہ ایڈیشن پسند آئے گا۔ فائنلی میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ آج کی قسط اور آنے والی تمام اقساط جو ہیں وہ میں آپ کو آڈیو وائس میں پڑھ کر سناؤں گی۔ تو چلیں بنا مزید دیر کیے ہم اسے پڑھتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے بکھری میری ذات کی قسط نمبر 22۔ جبریل سلسبیل کا ہاتھ تھامے اسے لے کر جا رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی اوپری جلد زخمی تھی ولید کو مارنے کی وجہ سے۔ تمام ورکرز آنکھیں پھاڑے اور منہ کھولے ان دونوں کو جاتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ جبریل کے دفتر سے نکلتے ہی کچھ ورکرز ولید کے بے ہوش زخمی وجود کی طرف بڑھے۔ اس کا چہرہ مکمل زخمی ہو چکا تھا اور وہ بہت لہولہان تھا۔ اس کے پہلو میں گرد لگی ہوئی تھی۔ جبریل نے جب ٹھوکر مار کر اسے گرایا تھا اس وقت وہ گرد جبریل کے جوتے سے اس کی شرٹ کو لگی تھی۔ دوسری طرف سلسبیل جبریل کے مار پیٹ کرنے کی وجہ سے بہت زیادہ خوفزدہ تھی، جس وجہ سے اسے ہوش نہ تھا کہ جبریل نے اس کا ہاتھ تھام رکھا ہے۔ انڈسٹری سے باہر نکل کر جبریل اپنی گاڑی کی طرف بڑھا اور گاڑی کا دروازہ سلسبیل کے لیے کھولا۔ اس کے چہرے پر چٹانوں کی سی سختی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر سلسبیل ہوش میں آئی۔ جب اس نے محسوس کیا اپنا ہاتھ جبریل کے ہاتھ میں تو اس نے فوراً اپنا ہاتھ جبریل کے ہاتھ سے کھینچ لیا اور 2 قدم پیچھے ہو کر کھڑی ہو گئی۔ اچانک اپنے ہاتھ سے سلسبیل کا ہاتھ چھوٹ جانے پر جبریل تڑپ اٹھا اور سلسبیل کی طرف مڑا۔ پھر جبریل نے گہری سانس لی اور آنکھیں بند کر کے کھولی۔ معذرت چاہتا ہوں۔ سلسبیل کے تاثرات دیکھنے پر جبریل نے اسے چھونے پر معذرت کر لی اور پھر دروازہ مکمل کھول کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بیٹھیں، میں خود چلی جاؤں گی، سلسبیل نے اپنی چادر کو مٹھی میں دبوچتے ہوئے کہا۔ سلسبیل کی اس بات پر جبریل نے حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، جیسے اسے اپنی سماعت پر یقین نہ آیا ہو۔ جبریل نے سرد سانس ہوا کے سپرد کی اور بولا، بالکل اسی طرح جسی طرح آپ اکیلی یہاں آئی تھیں۔ سلسبیل خاموش رہی۔ جبریل اسے ہی دیکھ رہا تھا جو نظریں چکائے کھڑی تھی۔ کیا آپ جانتی نہ تھیں اندر موجود شخص کس قسم کا انسان ہے اور آپ یہاں اکیلے چلی آئیں؟ جبریل نے افسردگی سے پوچھا۔ میں آپ کو جواب دہ نہیں ہوں، سلسبیل نے چہرہ موڑ کر روکھے لہجے میں کہا۔ میں جانتا ہوں آپ مجھے جواب دہ نہیں ہیں، مگر پھر بھی میں جاننا چاہتا ہوں، کیا آپ نہ جانتی تھیں ولید لغاری کیسا آدمی ہے؟ نہیں، سلسبیل نے لفظی جواب دیا۔ سلسبیل کے جواب پر جبریل نے کوئی ری ایکٹ نہیں کیا اور گاڑی میں بیٹھنے کا دوبارہ اشارہ کیا۔ سر، میں نے کہا میں خود چلی جاؤں گی۔ سلسبیل نے اسے دوسری بار بھی انکار کر دیا۔ مس مصطفیٰ، اس وقت میں آپ کی ضد دیکھنے کے موڈ میں ہرگز نہیں ہوں، لہٰذا آپ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ جائیں، جبریل نے حد درجہ نرمی سے کہا۔ مگر وہ سلسبیل ہی کیا جو جبریل کی بات مان لے۔ میں خود چلی جاؤں گی، آپ کا شکریہ، سلسبیل نے پھر سے کہا۔ جبریل اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود اس کے اس طرح ضد کرنے پر اش اش کر اٹھا۔ آج پھر وہ اسے اپنا جملہ بار بار دہرانے پر مجبور کر رہی تھی جو اس کی شخصیت کے خاصا خلاف تھا۔ وہ مڑنے لگی جب جبریل کا جملہ اس کی سماعت سے ٹکرایا۔ مس مصطفیٰ، کیا آپ چاہتی ہیں میں زبردستی آپ کو گاڑی میں بٹھاؤں؟ اس بار جبریل کے لہجے میں سختی تھی۔ وہ اس سے بہت خوفزدہ تھی، اس کے ساتھ جانا نہیں چاہتی تھی اور جو کچھ بھی صبح جبریل نے اس سے کہا تھا اس سب کے بعد تو ہرگز نہیں۔ اس کو ویسے ہی ضدی بنے کھڑا دیکھ جبریل نے اپنی پیشانی کو مسلا، مطلب یہ اس کی اب برداشت کی حد تھی۔ جبریل نے سلسبیل کا بیگ اور فائل اندر گاڑی میں رکھ دی اور سلسبیل کی طرف ایک قدم بڑھایا ہی تھا، سلسبیل اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھ مزید خوفزدہ ہو گئی اور فوراً سے پہلے گاڑی کے پچھلے دروازے کی طرف بڑھی اور اسے کھولنے لگی۔
اس کی اس بچکانہ حرکت کو دیکھ کر اتنی پریشانی میں بھی جبریل متبسم ہوا۔ وہ دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہی تھی مگر اس سے کہاں کھولنا آتا تھا دروازہ۔ اس نے تو اتنی بڑی بڑی گاڑیاں تو محض سڑک پر چلتی ہوئی دیکھی تھی ہمیشہ۔ جبریل نے اس کے لیے فرنٹ ڈور کھولا تھا مگر وہ پیچھے بیٹھنا چاہتی تھی، شاید یا یقیناً۔ جبریل نے اپنا کھولا ہوا دروازہ بند کر دیا اور وہیں کھڑا ہاتھ باندھ کر اس کی کارستانی دیکھتا رہا۔ اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو کیا میں کھول دوں؟ کچھ دیر بعد جب وہ دروازہ کھولنے میں ناکام رہی تو جبریل نے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ سجائے متبسم نظروں سے کہا۔ آخرکار سلسبیل ہار مان کر سائڈ پر ہو گئی۔ جبریل آگے بڑھا اور ایک ہی جھٹکے میں دروازہ کھول دیا۔ سلسبیل کو کوئی حیرانگی نہیں ہوئی کیونکہ وہ جانتی تھی وہ لوگ عادی ہیں اس چیز کے۔ سلسبیل گاڑی میں بیٹھ گئی اور اس کے بیٹھتے جبریل نے دروازہ بند کر دیا۔ پھر وہ گھوم کر دوسری طرف گیا اور ڈرائیونگ سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور سڑک پر ڈال دی۔ سلسبیل سر جھکائے بیٹھی تھی۔ جبریل گاہے بگاہے سامنے لگے مرر سے اسے دیکھ رہا تھا جو نارمل دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ شاید وہ ابھی بھی اندر ہونے والے حادثے کے زیر اثر تھی۔ میرے پاس رہ جاؤ ہمیشہ کے لیے، 50 لاکھ معاف کر دوں گا۔ ولید لغاری کے اس جملے نے جبریل کے من میں ایک بار پھر سے آگ لگا دی تھی۔ جبریل نے اسٹیئرنگ وہیل پر پکڑ مضبوط کی اور سیاہ آنکھوں میں سرخی اتر آئی، مگر سلسبیل کا چہرہ جیسے ہی دوبارہ آنکھوں کے سامنے آیا، جبریل کے تنے اعصاب معمول پر آنے لگے اور چہرے پر سکون اترنے لگا۔ اب وہ رخ موڑے شیشے سے باہر خالی نظروں سے گزرتے ہوئے مناظر دیکھ رہی تھی۔ خود کو مضبوط بنائیں سلسبیل، جبریل کی آواز نے گاڑی میں موجود خاموشی کو توڑا۔ سلسبیل نے ایک نظر اٹھا کر جبریل کے کندھے اور سر کو دیکھا اور پھر جب نظر مزید اٹھائی تو حیران رہ گئی یہ دیکھ کر کہ وہ شیشے کے ذریعے اسے ہی دیکھ رہا ہے۔ جبریل کی سیاہ آنکھوں کو دیکھتے ہی سلسبیل نے فوراً آنکھیں جھکا لیں۔ جبریل پھر سے متبسم ہوا اور دائیں طرف چہرہ کر کے بھرپور انداز میں مسکرایا۔ اس نے پہلی بار سلسبیل کا نام لیا تھا اس کے سامنے۔ سلسبیل کو بہت عجیب لگا مگر برا نہیں لگا۔ خود کو مضبوط بنائیں، لوگوں کا مقابلہ کرنا سیکھیں۔ اس دور میں اگر انسان کمزور ہے تو سامنے والا اس کو کچل کر نکل جائے گا۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر بول رہا تھا مگر سلسبیل خاموش تھی۔ اسے کوئی جواب نہ دیتے دیکھ جبریل نے جب مرر میں دیکھا تو وہ دوبارہ باہر کے مناظر دیکھ رہی تھی۔ جبریل کو بہت تعجب ہوا، مطلب کوئی ہے جو جبریل داؤد کی باتوں کو بھی نظر انداز کر سکتا ہے۔ وہ اپنے سرکل میں ہمیشہ سب کا فیورٹ رہا تھا، چاہے وہ اس کا بزنس ہو، فیملی ہو، فرینڈز یا کچھ اور۔ اس کی باتوں کو بہت غور سے سنا جاتا تھا۔ وہ بہت کم گو تھا مگر جب بولتا تھا تو سامنے والوں کے لیے اس کے الفاظ سنہرے ہوتے تھے۔ مگر سلسبیل مصطفیٰ وہ بندی تھی جو جبریل داؤد جیسے شخص کو بڑی مہارت سے نظر انداز کرنے کا فن اپنے اندر رکھتی تھی۔ جبریل سر جھکائے مسکرایا اور پھر خاموش ہو گیا، مطلب وہ اسے کسی بات کا جواب نہیں دے گی، اور پھر خاموشی سے گاڑی چلاتا رہا، اس کی موجودگی اور خوشبو کو محسوس کرتا رہا۔ کچھ دیر بعد اسے ایک نوٹیفیکیشن موصول ہوا۔ اس نے موبائل کھول کر دیکھا تو اسے ایلبرٹ کی طرف سے سلسبیل کے گھر کا ایڈریس سینڈ کیا گیا تھا۔ جبریل نے ٹرن لیا اور اب اس کا رخ سلسبیل کے گھر کی طرف جانے والے راستے پر تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی مسافت کے بعد جبریل سلسبیل کی کالونی میں انٹر ہوا۔ سلسبیل اس قدر غائب دماغی سے بیٹھی تھی کہ اسے پتہ ہی نہ چلا وہ لوگ کہاں پہنچ گئے ہیں۔ کالونی میں داخل ہو کر جبریل نے ایک کارنر میں گاڑی کھڑی کر دی کیونکہ اس سے آگے کا راستہ وہ نہ جانتا تھا۔ جبریل نیچے اترا اور جا کر سلسبیل کی طرف کا دروازہ کھولا۔ سلسبیل یوں ہی بیٹھی تھی، خاموش۔ مس مصطفیٰ، جبریل نے نرمی سے اسے پکارا۔ جی؟ سلسبیل اچانک ہوش میں آتی اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ ہم پہنچ گئے ہیں۔ کہاں؟ سلسبیل نے خالی نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آپ کے گھر کے قریب، جبریل نے اس کی روشن پیشانی پر نظریں جمائے کہا، جو اسے بہت روشن دکھائی دیتی تھی، ہمیشہ کسی چمکتے ہوئے سورج کی طرح۔ جبریل دروازہ کھول کر سائڈ میں ہوا اور سلسبیل نیچے اتری۔ جبریل نے اس کے نکلتے دروازہ بند کیا اور آگے آ کر کھلے ہوئے شیشے کے ذریعے اس نے ہاتھ اندر کر کے سلسبیل کا سیٹ پر پڑا ہوا بیگ اٹھایا
اور سلسبیل کی طرف بڑھا دیا۔ سلسبیل نے بیگ تھام کر اسے کندھے پر ڈال لیا۔ سلسبیل کی بے خیالی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جبریل نے وہ فائل جان بوجھ کر سلسبیل کو نہیں دی تھی، کیونکہ وہ اس معاملے کی تہہ تک جانا چاہتا تھا۔ سلسبیل گاڑی کے آگے سے گزرتے ہوئے ایک گلی میں داخل ہونے لگی، جب کچھ سوچ کر اپنے پیچھے کھڑے جبریل کی طرف مڑی۔ آپ کا شکریہ سر، سلسبیل نے اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہا، اور پھر اس کے جواب دینے سے پہلے ہی پلٹ گئی۔ یہ تو میرا فرض ہے سلسبیل، جبریل نے زیر لب بہت خاموشی سے کہا، جو وہ سن نہ سکی۔ آنکھوں میں اس کے لیے بے پناہ محبت تھی۔ اسے ایک گلی میں داخل ہوتے دیکھ جبریل بھی اس کے پیچھے چند قدم چلا اور گلی کی نکڑ پر کھڑا ہو گیا اور اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ سلسبیل کی سفید چادر اس کی محبت بھری نظروں کے حصار میں تھی۔ وہ اس وقت تک اسے دیکھتا رہا جب تک وہ دوسری گلی مڑ نہیں گئی۔ وہ ایک بار پھر نہیں پلٹی تھی۔ سلسبیل جانتی تھی وہ پیچھے کھڑا اسے دیکھ رہا ہے۔ اس کی نظروں کا حصار وہ اپنے گرد اچھے سے محسوس کر سکتی تھی، مگر اس نے ایک بار بھی پلٹ کر اسے نہ دیکھا تھا، اور وہ کیوں دیکھتی؟ سلسبیل کا سفید چادر میں لپٹا وجود جیسے ہی جبریل کی آنکھوں سے اوجھل ہوا، ان سیاہ آنکھوں میں فوراً بے چینی نے بسیرا کر لیا۔ اس کے ساتھ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا تھا اور ایسا ہی ہونے والا تھا۔ کئی لمحے وہ اس خالی گلی کو دیکھتا رہا اور پھر واپس مڑا اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ گاڑی میں جا کر جبریل جیسے ہی بیٹھا، خالی گاڑی اسے کھانے کو دوڑنے لگی۔ سلسبیل کی غیر موجودگی اسے کھلنے لگی۔ اسے ایک خالی پن سا محسوس ہونے لگا۔ سلسبیل نہ تھی، مگر اس کی خوشبو باقی رہ گئی تھی۔ جبریل نے بے چینی سے چہرہ اسٹیئرنگ وہیل پر جھکا لیا اور کئی لمحے ویسے ہی سر ٹکائے بیٹھا رہا۔ اس نے آنکھیں بند کی تو سلسبیل کا اس کے دفتر میں گرا وجود آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ جبریل نے پٹ سے آنکھیں کھولی۔ اس کی آنکھوں میں اذیت تھی۔ کچھ سوچ کر جبریل نے سر اٹھایا اور سائیڈ میں پکڑی فائل پکڑ کر کھولی۔ اس فائل میں چند اوراق تھے، جس میں سلسبیل کے والد کی طرف سے لیے گئے لون کے بارے میں تمام ڈیٹیلز لکھی ہوئی تھی، اور ساتھ ہی وہ 1 مہینے کا نوٹس بھی موجود تھا جو سلسبیل کو ملا تھا شمشاد انڈسٹریز کی طرف سے۔ جیسے جیسے وہ سب پڑھ رہا تھا، تمام معاملہ سمجھتا گیا۔ اس کا مطلب وہ اس بارے میں بات کرنے پلید لغاڑی کے پاس گئی تھی۔ جبریل نے اپنی پیشانی مسلی اور سر ایک بار پھر اسٹیئرنگ وہیل پر جھکا لیا۔ جبریل نے ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ آج جبریل پر یہ بھی آشکار ہو گیا تھا کہ سلسبیل کے بابا اس دنیا میں نہیں ہیں۔ میرے پاس رہ جاؤ ہمیشہ کے لیے، 50 لاکھ معاف کر دوں گا، میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا ولید لغاری۔ جبریل نے جھبڑے بھیج کر اور گاڑی سٹارٹ کر کے دوڑا لے گیا۔ ایلبرٹ اپنے دفتر میں جلے پیر کی بلی کی طرح ادھر ادھر بے چینی سے چکر پر چکر کاٹ رہا تھا۔ آئی ہوپ وہ ٹھیک ہو۔ پھر وہ جا کر اپنی کرسی پر بیٹھ گیا اور اپنے سر کو تھامتے ہوئے کہنے لگا، اگر اسے کسی قسم کا نقصان پہنچا تو شاید میں اپنے دوست کو کھو دوں۔ اس نے دکھی دل سے کہا، مجھے اسے ایسے نہیں بھیجنا چاہیے تھا، میں اتنا غائب دماغ کیسے ہو سکتا ہوں؟ ایلبرٹ بے حد پریشان تھا۔ وہ یوں ہی بیٹھا رہا اور کچھ دیر بعد اس کے دفتر کا دروازہ نوک ہوا۔ کم ان۔ دستک دینے والے کو ایلبرٹ نے اندر آنے کی اجازت دی۔ پھر اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو بہادر اندر داخل ہوا۔ جی بہادر میاں، وہ آ گیا کیا؟ بہادر کے اندر داخل ہوتے ہی ایلبرٹ کھڑا ہو کر پوچھنے لگا۔ اس نے بہادر سے کہا تھا جیسے ہی جبریل آئے وہ اسے انفارم کر دے۔ جی سر، جے ڈی سر بھی ابھی آئے ہیں، میں نے انہیں اپنے دفتر کی طرف جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ شکریہ بہادر میاں۔ بہادر دفتر سے باہر چلا گیا۔ ایلبرٹ بھی دفتر سے باہر نکلنے لگا تھا جبریل سے ملنے جانے کے لیے، مگر اچانک اس کے قدم رک گئے۔ وہ غصے میں ہوگا، دل نے کہا۔ کوئی بات نہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ وہ غصہ ہی کرے گا نا، میں برداشت کر لوں گا، مگر اس وقت اس سے بات کرنا ضروری ہے۔ اور وہ رکا، اس کی خیریت بھی تو معلوم کرنی ہے۔ ایلبرٹ خود سے باتیں کرتا ہوا دفتر سے تیزی سے نکل گیا اور اس کا رخ جبریل کے دفتر کی طرف تھا۔ ارے سلسبیل بچے، تم اتنی جلدی آ گئی؟ سلسبیل کو گھر کے اندر داخل ہوتے دیکھ اس کی والدہ جو کچن سے نکل رہی تھیں دیکھ کر خوش ہوئیں۔ جی امی، السلام علیکم۔ سلسبیل آگے بڑھی اور جا کر انہیں زہر سے گلے لگا لیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیسا رہا دن؟ آج جلدی چھٹی ہو گئی؟
انہوں نے سلسبیل کے رخسار پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ جی امی، اس نے لفظی جواب دیا اور کافی حد تک خود کو نارمل رکھے ہوئے تھی۔ تعبیر اکیڈمی سے آئی نہیں؟ سلسبیل نے نارمل انداز میں پوچھا۔ تم تو جانتی ہو 5 بجے آتی ہے وہ۔ جی، سلسبیل اپنے بے تکے سوال پر خود کو ملامت کرنے لگی۔ ٹھیک ہے امی، میں کمرے میں جا رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، تم آرام کر لو کچھ دیر۔ سلسبیل اٹھی اور کمرے میں چلی گئی۔ ملیحہ بیگم بھی اٹھی اور دوبارہ کچن میں چلی گئی۔ سلسبیل کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے جیسے ہی بیگ چارپائی پر رکھا، اس نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں فائل نہیں ہے۔ پھر اسے یاد آیا کہ جبریل نے اسے بس بیگ تھمایا تھا اور وہ فائل کیا اس کے پاس رہ گئی؟ ایک لمحے کے لیے سلسبیل نے اپنی لاپرواہی پر اپنا سر پکڑ لیا۔ یا اللہ، مجھے کس کس کے آگے شرمندہ ہونا پڑے گا اب؟ وہ چارپائی پر ڈھہ جانے والے انداز میں بیٹھ گئی۔ اب جبریل سر کو سب پتہ چل جائے گا۔ تمہارا باپ ایک نمبر کا فراڈ آدمی تھا۔ ولید کے کہے گئے جملے پر سلسبیل نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ اب جبریل سر کو بھی یہی لگے گا۔ اس نے ضبط سے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے سوچا، وہ آخر جبریل داؤد اور ولید لغاری کو ایک ہی ترازو میں کیسے تول سکتی تھی؟ ہاں مگر سلسبیل مصطفیٰ کا کیا ہے؟ وہ تو کچھ بھی سوچ سکتی ہے، کچھ بھی کبھی بھی کہہ سکتی ہے۔ کیا اسے یاد نہ تھا جبریل داؤد نے کیسے ہر بار اسے پروٹیکٹ کیا ہے؟ مگر اس کے لیے تو یہ سب محض ایک دکھاوا تھا جو جبریل داؤد شاید اسے دکھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ایک لمحے کے لیے سلسبیل استہزائیہ ہنسی۔ نکاح؟ ہاں، اچھا مذاق کر لیتے ہیں آپ جبریل داؤد صاحب۔ پہلی بار سلسبیل نے اس کا نام مکمل لیا۔ سلسبیل کے منہ سے اپنا نام سننے کے لیے جبریل موجود ہوتا تو خوشی سے جھوم اٹھتا۔ کیا وہ ایک خوبصورت، پڑھے لکھے، سمجھدار، پرہیزگار، کامیاب بزنس مین سے مذاق کی امید کر رہی تھی؟ خیر، جتنے وہ سمجھدار اور سوبر شخص دکھائی دیتے ہیں، اگر ان میں ذرا بھی مینرز ہوئے تو وہ اس فائل کو کھولیں گے نہیں۔ سلسبیل نے دل میں کہا، مگر وہ کیا جانتی تھی جبریل داؤد نے وہ فائل اپنے پاس رکھی ہی کھول کر پڑھنے کے لیے تھی۔ پھر اسے چادر اتار کر سائڈ پر رکھی اور چارپائی پر لیٹ گئی اور اوپر چھت کو دیکھنے لگی۔ اس وقت وہ صرف جبریل کو سوچ رہی تھی۔ وہ اتنی خوبصورت نہ تھی، وہ بالکل ایک عام سی لڑکی تھی۔ سانولا رنگ، معمولی شکل و صورت کی حامل، عام سی گہری شہد رنگ آنکھیں، سادہ سے نین نقوش۔ اس کا جسم نارمل سے تھوڑا کمزور تھا۔ بال بہت زیادہ لمبے نہ تھے مگر کمر تک آتے تھے، ڈارک چاکلیٹ براؤن اور نیم گھنگریالے۔ قد چھوٹا تھا، بمشکل 5 فٹ۔ وہ بہت عام تھی بقول سلسبیل کے، مگر انفال کے بقول تو وہ عام سے بھی کم تر تھی۔ مگر کوئی جبریل داؤد سے تو ایک بار پوچھ کے دیکھتا کہ سلسبیل مصطفیٰ اس کے لیے کیا ہے، تو شاید وہ سلسبیل مصطفیٰ کی تعریف میں ذخیرے جمع کر دیتا۔ جبریل کو سوچتے سوچتے کب اس کی آنکھ لگی اسے پتہ بھی نہ چلا۔ ایلبرٹ جبریل کے دفتر میں داخل ہوا تو وہاں وہ موجود نہ تھا۔ ایلبرٹ نے اس کی تلاش میں ادھر ادھر نظر دوڑائی تو اسے دفتر کے ساتھ ہی منسلک پریئر روم کا دروازہ نیم کھلا دکھائی دیا۔ شاید جبریل عصر کی نماز ادا کر رہا تھا۔ ایلبرٹ وہیں کھڑا رہا اور اس کا انتظار کرنے لگا۔ پھر وہ دوبارہ بے چینی سے ادھر ادھر چکر کاٹنے لگا۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد جبریل پریئر روم سے باہر نکلا۔ اس کا چہرہ وضو کے کرنے سے ابھی بھی ہلکا ہلکا نم تھا۔ جبریل کی ہمیشہ سے عادت تھی، وہ وضو کر کے کبھی چہرہ خشک نہیں کرتا تھا۔ ایلبرٹ نے اسے نیم مسکراہٹ سے دیکھا۔ جبریل آیا اور ایلبرٹ کو مکمل نظر انداز کرتے ہوئے جا کر اپنی میز کی دراز میں سے ایک فائل نکال کر اسے دیکھنے لگا۔ جبریل کے اس طرح نظر انداز کرنے پر ایلبرٹ کے دل کو کچھ ہوا۔ جے ڈی، ایلبرٹ نے اسے نرمی سے پکارا، مگر جبریل فائل کی گردانی کرتا رہا۔ مجھے معاف کر دو، میں بہت شرمندہ ہوں۔ ایلبرٹ اس کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ کیا وہ ٹھیک ہے؟ ایلبرٹ نے فکر لیے پوچھا۔ جبریل نے ایک نظر ایلبرٹ کی طرف دیکھا، اس کی نگاہوں میں بلا کی سنجیدگی تھی۔ پھر ایلبرٹ نے جبریل کے ہاتھوں پر زخم کے نشان دیکھے۔ ایلبرٹ نے فوراً اس کے ہاتھوں سے فائل لے کر سائڈ پر رکھی اور جبریل کے ہاتھ تھام لیے۔ جبریل، ایلبرٹ نے حیرانگی سے اسے پکارا اور پھر اس کے چہرے کی طرف فکر مندی سے دیکھا، جبکہ جبریل بے تاثر کھڑا رہا اور سنجیدگی سے اسے دیکھتا رہا۔ کیا تم ولید سے؟ اس سے آگے ایلبرٹ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ کیا اس نے
بکواس بند کرو اپنی۔ ایلبرٹ کے الفاظ ابھی مکمل نہ ہوئے تھے کہ جبریل نے اس کے ہاتھ جھٹکتے اسے گریبان سے پکڑ لیا اور جھگڑے بھیج کر کہا، کیا تم جانتے ہو اگر مجھے لمحہ بھر کے لیے بھی دیر ہو جاتی تو کیا ہوتا؟ پھر جبریل نے اتنی زور سے اس کا گریبان چھوڑا کہ ایلبرٹ 2-3 قدم پیچھے ہو گیا۔ وہ شخص اس وقت مکمل ڈرگس کے نشے میں تھا جب سلسبیل اس کے پاس گئی تھی۔ جبریل نے سرخ آنکھوں سے ایلبرٹ کو بتایا، اور اس نے دروازہ اندر سے لاک کر رکھا تھا۔ یہ جملہ جبریل نے دھاڑتے ہوئے ادا کیا، اور ایک لمحے میں جبریل نے میز پر موجود تمام چیزیں ہاتھ مار کر نیچے زمین پر گرا دیں۔ ایک لمحے کے لیے ایلبرٹ کی آنکھوں میں خوف اتر آیا۔ دروازہ لاک؟ ایلبرٹ نے زیر لب کہا اور رخ موڑ لیا، اپنی پیشانی پر ہاتھ کی مٹھی بنا کر رکھی اور ضبط سے آنکھیں بند کر لی۔ اگر آج تمہاری نااہلی کی وجہ سے سلسبیل مصطفیٰ کو کوئی نقصان پہنچتا تو کیا تم مجھے اپنا چہرہ کبھی دکھا پاتے علی سرمد افندی؟ جبریل نے چلا کر کہا۔ وہ کبھی اتنا غصہ نہیں کرتا تھا۔ ایلبرٹ پہلی بار آج اسے اس طرح چیختے ہوئے دیکھ رہا تھا، اور وجہ سلسبیل مصطفیٰ تھی۔ جبریل نے ضبط سے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرے اور گلاس وال کی طرف جا کر کھڑا ہو گیا۔ میں سلسبیل سے نکاح کرنے والا ہوں۔ ایلبرٹ کو اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا۔ جبریل اتنی جلدی اس حد تک فیصلہ کر لے گا، ایلبرٹ نے قطعی نہیں سوچا تھا۔ مجھے امید ہے وہ مثبت جواب دے گی۔ سلسبیل کا ذکر کرتے ہی اس کے لہجے میں نرمی دہرائی۔ واٹ؟ کیا کہا تم نے؟ ایلبرٹ حیرانی سے پلٹا اور اس کے کہے گئے الفاظوں پر یقین نہ کر سکا۔ وہی جو تم نے سنا۔ جبریل کا انداز ہنوز سنجیدہ ہی رہا۔ ایک بار پھر سوچ لو جبریل۔ اس بار ایلبرٹ کے لہجے میں بے حد فکر مندی اور شدت تھی، مگر اسے جبریل کی طرف سے گہری خاموشی کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ ہی کیوں؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ ایلبرٹ ہضم نہیں کر پا رہا تھا کہ جبریل داؤد ایک امپلائی کو شادی کی پیشکش کر چکا ہے، وہ بھی جسے وہ 1 ہفتے پہلے ہی ملا ہے، ایک لوور کلاس کی معمولی سی لڑکی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں سمندر کی گہرائیوں جتنی تکلیف دیکھی ہے۔ وہ خوشی کی حقدار ہے۔ جبریل نے آنکھوں میں تکلیف لیے باہر کے مناظر دیکھتے ہوئے یہ الفاظ ادا کیے، جبکہ ایلبرٹ یک ٹک اس کی پشت دیکھ رہا تھا جو گلاس وال کی طرف منہ کیے کھڑا تھا۔ جبریل، دنیا میں بلینز لوگ تکلیف زدہ ہیں، تمہیں ہر 10 میں سے 8 لوگ تکلیف زدہ ملیں گے، تو کیا تم سب سے شادی کر لو گے محض انہیں خوشی دینے کے لیے؟ اس کی بات پر جبریل مڑا اور جس نظر سے اس نے ایلبرٹ کو دیکھا، ایلبرٹ خاموش ہو گیا اور مزید کچھ بھی کہنے سے باز رہا۔ کیا وجہ صرف یہی ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ ایلبرٹ نے اسے مزید کریدا۔ مجھے محبت ہے اس سے۔ چند لمحوں بعد جبریل نے یہ جملہ ادا کیا اور اس کے لہجے میں محبت اور عقیدت واضح دکھائی دے رہی تھی۔ ایلبرٹ اس کی اس بات پر خاموش رہا۔ وہ چاہتے ہیں اسے، بینش کے الفاظ۔ مطلب اس نے ٹھیک کہا تھا، ایلبرٹ نے دل میں خود سے کہا، اور پھر لمبے لمبے ڈگ برتا آفس سے نکل گیا۔ ادھر جبریل کی آنکھوں میں سفید چادر میں لپٹے وجود کا عکس لہرایا اور بے اختیار اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر۔ اللہ ہم کو کافی ہے، اور کیا اچھا کارساز ہے، اور کیا ہی بہترین کارساز ہے، اور کتنا بہترین مددگار ہے۔ ایلبرٹ کے دفتر سے نکلنے کے کچھ دیر بعد جبریل بھی اپنے دفتر سے نکلا اور سلسبیل کے کیبن کی طرف چلا گیا۔ وہ وہاں پہنچا تو سلسبیل کی خالی کرسی دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہوا۔ جبریل نے ہاتھ میں پکڑی وہ سلسبیل کی فائل اس کے ٹیبل پر رکھ دی، پھر اس نے جیب سے ایک چیک نکالا اور اسے بھی اس فائل کے اندر رکھ دیا۔ کچھ دیر وہ یوں ہی کھڑا اس کے ہونے کے احساس کو محسوس کرتا رہا۔ میں آپ کو جواب دہ نہیں۔ جبریل متبسم ہوا۔ سلسبیل کے جملے اسے اکثر حیران کر دیتے تھے۔ آپ کی پسند ناپسند سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا سر۔ جبریل مزید گہرائی سے مسکرایا، پھر وہ وہاں سے چلا گیا اور اس کا رخ لفٹ کی طرف تھا۔ اب وہ گھر جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ چلیں جی گائز،
قسط کمپلیٹ ہو چکی ہے، میں نے آپ کو پوری پڑھ کے سنا دی ہے۔ چونکہ یہ میرا پہلا ایکسپیرینس ہے، پہلی مرتبہ ہی لکھ رہی ہوں اور پہلی مرتبہ ہی آپ کو پڑھ کر ہی سنا رہی ہوں، تو کوئی بھی الفاظ آگے پیچھے ہو گئے ہوں، غلط ملط میں نے کچھ لفظ بول دی ہوں تو درگزر کیجیے گا۔ امید ہے آپ کو قسط اچھی لگے گی۔ آج پہلی مرتبہ پڑھ رہی ہوں تو تھوڑا عجیب لگا ہوگا آپ کو، اگلی ایک ساتھ کے ساتھ آپ بھی عادی ہو جائیں گے، میں بھی عادی ہو جاؤں گی۔ اور قسط کو پڑھنے اور سننے کے بعد کائنڈلی آپ سب جو ہیں وہ کمنٹ باکس میں لازمی کمنٹ کیجیے گا، اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، قسط کے متعلق آپ کو کیا اچھا لگا ہے۔ آپ کی کمنٹ سے مجھے جو ہے وہ بہت زیادہ ساری موٹیویشن ملتی ہے۔ اسی کے ساتھ جو ہے وہ 22ویں قسط مکمل ہوئی، اور نئے آنے والے لوگوں کو میں پھر سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ سب میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور آپ سب کا بہت زیادہ سارا ویلکم۔ اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔